قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، کہ جن لوگوں کو روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، ان کی طاقت سلب کر لی گئی ہے، نہیں ہے طاقت، روزہ نہیں رکھ سکتے، تو وہ ہر روزے کا ایک مسکین کا فدیہ دے۔ ایک مسکین کے فدیے سے مراد یہ ہے کہ صبح و شام کھانا وہ مسکین کو دینا ہوگا ایک روزے کا۔ اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جسے شیخ فانی بولتے ہیں، اتنا بزرگ ہو گیا، اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اب روزے رکھنے کی ہمت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی شامل ہوں گے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔ اگر کوئی ایسا مرض لاحق ہے کہ اب چانسز یہی ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ بندہ بھی اس میں شامل ہے، تو وہ بندہ بھی اپنے روزے کا فدیہ ادا کرے گا۔ کتنا فدیہ ہوگا؟ ایک روزے کا صبح و شام کا کھانا مسکین کو دینا ہوگا، کھانا دے دیں، اس کی قیمت دے دیں۔ اور بسا اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی روزہ اسے رکھواؤ، وہ روزہ رکھے، تو بھائی آپ کا کام ہے فدیہ دینا، روزہ رکھنا نہ رکھنا وہ اس کی ذمہ داری ہے، روزہ تو اس پہ ویسے ہی فرض ہے، وہ رکھے نہ رکھے اس کا مسئلہ ہے، آپ کا کام ہے فدیہ دینا۔ یہ فدیہ کتنا ہوگا؟ جتنا صدقہ فطر ہوتا ہے۔ اب صدقہ فطر کتنا ہوگا تو یہ ذہن میں رکھیے، آپ گندم سے دینا چاہتے ہیں یا آٹے سے دینا چاہتے ہیں، جوں سے دینا چاہتے ہیں، کھجوروں سے دینا چاہتے ہیں یا کشمش سے دینا چاہتے ہیں۔ تو گندم اگر دینا ہے تو فی زمانہ جو ہمارے دارالعلوم جامعہ نعیمیہ کا جو ایک باقاعدہ اس کا نصاب بنایا گیا، تو اگر گندم کا دینا ہے تو یا آٹے کا، تو اس کی قیمت جو ہوگی ایک فدیے کی یعنی ایک روزے کا وہ 120 روپیہ ہوگا۔ اور اگر آپ جوں سے دینا چاہیں تو پھر آپ کو 300 روپیہ دینا ہوگا فی کس، یعنی ایک روزے کا۔ اور اگر آپ کھجوروں سے دینا چاہیں گے تو آپ کو 800 روپیہ دینا ہوگا۔ اور اگر آپ کشمش سے دینا چاہیں گے تو آپ کو 1600 روپیہ دینا ہوگا۔ اور اگر آپ منقع سے دینا چاہیں گے تو آپ کو 3000 روپیہ ایک روزے کا دینا ہوگا۔ تو آپ مہینے کا دینا چاہیں تو صافدر مہینے کا ہی دینا ہوگا، تو مہینے کا دینا جو ہوگا تو اسی اعتبار سے ہوگا۔ گندم سے ہوگا تو پھر اگر 120 ایک دن کا ہو تو 30 روزوں کا 3600 روپے بنے گا، اور اگر 300 روپے جوں سے ہو تو پورے 30 دن کے 9000 روپے بنے گا۔ اگر آپ کھجوروں سے دیں گے ایک دن کا 800 ہوگا تو پھر 30 روزوں کا 24000 روپے ہوگا۔ اگر آپ کشمش سے دینا چاہیں گے تو ایک دن کا ایک روزے کا 1600 ہوگا تو پھر 30 روزوں کا 48000 روپیہ بنے گا۔ اور اگر آپ منقع سے دینا چاہیں گے تو ایک روزے کا 3000 ہوگا تو پھر 30 روزے کا 90000 روپیہ ہوگا۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے، ویسے تو ان میں سے کسی سے گندم سے ادا کریں گے، جوں سے ہو جائے گا، لیکن کوشش یہ کرنی، اگر اللہ نے آپ کو دولت زیادہ دی ہے، اس کا کرم ہوا، فضل ہوا، تو پھر آپ اس کا جو فدیہ ہے وہ بجائے گندم کے دینے کے آپ کشمش سے دیں، کھجوروں سے دیں، منقع سے دیں، تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فقراء کا فائدہ ہو۔ لیکن یہ ان بندوں کے لیے ہے جنہیں روزہ رکھنے کی ہمت نہ ہو۔ کچھ ایسے افراد بھی ہیں کہ وہ ایک وقت میں روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن اگلے وقت میں رکھ سکتے ہیں۔ مثلا ایک حاملہ خاتون ہے، حالت حمل میں اس روزہ نہیں رکھ سکتی، دقت ہے، پریشانی، یا دودھ پلانے والی ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہے، اسے اپنی جان کا خطرہ یا اپنی صحت کا یا بچے کا، تو ان کو رخصت ہے۔ ایسے ہی مسافر ہے ایک بندہ، حالت سفر میں ان کو رخصت ہے کہ روزہ نہ رکھیں، لیکن ان کا فدیہ نہیں ہوگا۔ ان کا یہ ہوگا کہ جب حالات بہتر ہوں گے یہ اپنے روزے کی قضا ہی کریں گے۔ اور کچھ لوگ تو ویسے بھی چھوٹی موٹی چیزوں کی وجہ سے بہانے لگا لیتے ہیں، میں تو نہیں رکھ سکتا، تو یہ ذہن میں رکھیے اللہ رب العزت انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے راز تک جاننے والی ذات ہے، لہٰذا ایسے بہانے مت لگائیے۔ اگر آپ کو روزہ رکھنے کی ہمت طاقت ہے رکھ سکتے ہیں، فدیہ دیں گے تو فدیہ کافی نہیں ہوگا اور عند اللہ پوچھ بھی ہوگی۔